العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. رحیم مرکبات، آج ہم مرکبات سے شروع کرتے ہیں۔ اکیلے لفظ کو مفرد کہتے ہیں، جو ایک معنی بتائے وہ مفرد ہوتا ہے، اور اگر دو یا دو سے زیادہ لفظوں کو جوڑ دیا جائے تو اس کو پھر مرکب کہتے ہیں۔ مرکب تو دو یا زیادہ لفظوں کے آپس کے تعلق کو ترکیب اور اس مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ مرکب پھر آپ نے علم النحو میں پڑھ لیا تھا کہ مرکب کی دو قسمیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ تو یہاں بھی ہے مرکب دو قسم کا ہے، ناقص اور تام۔ تو ناقص یعنی مرکب غیر مفید، اور تام یعنی مرکب مفید۔ ناقص جو فائدہ نہ دے، ناقص ہو یعنی ادھوری بات ہو، اور تام جو مکمل ہو، مطلب فائدہ دے، پوری بات ہو، ادھوری بات نہ ہو۔ تو نمبر ایک مرکب ناقص۔ مرکب ناقص یہ وہی ہے مرکب غیر مفید جو فائدہ نہ دے، کسی کو، سننے والے کو کوئی فائدہ نہ دے، یہ ایک ادھوری بات ہوتی ہے۔ مرکب ناقص یہ وہ ہے جس کے سننے سے نہ کوئی خبر معلوم ہو، نہ کوئی حکم سمجھا جائے، نہ خواہش، بلکہ وہ ایک ادھوری بات ہو، جیسے رجل حسن، کوئی ایک اچھا مرد۔ اب یہ بات پوری نہیں ہے، کوئی ایک اچھا مرد، اور کتاب رجل، کسی ایک مرد کی کتاب، تو یہ بات پوری نہیں ہے۔ نمبر دو ہے مرکب تام، یعنی مرکب مفید یہ وہ ہے جس کے سننے سے یا تو کوئی خبر معلوم ہو، یا کوئی حکم یا خواہش سمجھ میں آ جائے، جیسے الرجل حسن، مرد اچھا ہے۔ تو اس بات کے کہنے سے ایک بات یا ایک خبر معلوم ہوئی کہ فلاں شخص اچھا ہے۔ خذ الکتابہ، کتاب لے، کہنے سے کتاب لینے کا حکم معلوم ہو۔ رب ارزقنی، اس سے ایک خواہش معلوم ہوتی ہے کہ اے میرے رب مجھے روزی دے۔ رب ارزقنی، اے میرے رب مجھے روزی دے، اس کے کہنے سے ایک خواہش اور التماس معلوم ہوئی۔ مرکب تام کو جملہ یا کلام بھی کہتے ہیں۔ آپ نے علم النحو میں بھی پڑھ لیا تھا کہ مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ اور پھر آپ نے مرکب غیر مفید کی آپ نے وہاں تین قسمیں پڑھی تھی، مرکب اضافی، مرکب بنائی اور مرکب منع صرف۔ مرکب ناقص کئی قسم کا ہوتا ہے، توصیفی، اضافی، عددی۔ اضافی تو وہی ہے مرکب اضافی، اور عددی وہی مرکب بنائی ہے۔ توصیفی وہاں آپ نے نہیں پڑھا تھا، توصیفی آپ یہاں پڑھ لو گے، توصیفی آپ نے علم النحو میں نہیں پڑھا ہے۔ اور مرکب منع صرف جس میں دو اسموں کو ایک کر لیتے ہیں اور بیچ میں کوئی حرف نہیں ہوتا، بعل بکا۔ تو اس مرکب ناقص کئی قسم کا ہوتا ہے، توصیفی، اضافی، عددی وغیرہ، جن میں سے مرکب توصیفی کا بیان یہاں کیا جاتا ہے۔ باقی مرکبات ناقصہ نیز جملے کا بیان آئندہ ہوگا۔ تو یہاں مرکب توصیفی پڑھ لیتے ہیں، مرکب بنائی، مرکب منع صرف، مرکب اضافی آپ نے علم النحو میں پڑھا ہے۔ مرکب اضافی اس کو کہتے ہیں جو مضاف مضاف الیہ سے بنے، یعنی جس میں ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف اضافت ہوتی ہے، جیسے غلام زید، زید کا غلام، کتاب بکر، بکر کی کتاب۔ اور مرکب عددی یہ وہی مرکب بنائی ہے، 11 سے لے کر 19 تک، احد عشرہ، اثنا عشرہ۔ تو یہ مرکب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اصل میں دو لفظ ہے، احد و عشر، پھر بیچ میں واو کو حذف کر دیا جاتا ہے اور دونوں جز ملا لیتے ہیں، اور پھر دونوں جز مبنی پر فتح کرتے ہیں۔ اور مرکب منع صرف اس میں بھی دو اسموں کو ایک کرتے ہیں مگر بیچ میں حرف نہیں ہوتا، جیسے بعل بکا۔ تب بعل الگ نام تھا، بکا الگ نام تھا، دونوں کو ملایا لیکن بیچ میں کوئی واو نہیں ہے۔ تو مرکب توصیفی کس کو کہتے ہیں؟ مرکب توصیفی میں دوسرا جز پہلے کی صفت بیان کرتا ہے۔ مرکب توصیفی میں دوسرا جز پہلے کی صفت بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہنا ہوں رجل حسن، اچھا مرد، دیکھو
رجل موصوف ہے اور حسن یہ صفت ہے. یہ دوسرا لفظ پہلے کی صفت بیان کر رہا ہے. مرکب توصیفی جس مرکب میں دوسرا لفظ پہلے کی صفت بتائے وہ مرکب توصیفی ہے. آسان لفظوں میں یوں بولو مرکب توصیفی وہ ہے جو موصوف صفت سے مل کر بنے. جیسے رجل صالح کوئی ایک نیک مرد. تو یہاں دیکھو صالح نیک یہ دوسرا لفظ ہے. یہ پہلے رجل کی صفت بیان کر رہے. پہلے کو موصوف دوسرے کو صفت کہتے ہیں. دیکھ اس مثال میں لفظ صالح لفظ رجل کی نیکی کی صفت بتا رہے. مرکب توصیفی میں پہلا جز اس میں ذات جاندار اور بے جان چیزوں کی ذات کا نام ہوتا ہے. دوسرا اس میں صفت. تو مرکب توصیفی میں یاد رکھنا پہلا جو ہوتا ہے اس میں ذات ہوتا ہے یعنی باقاعدہ اس کا جسم ہوتا ہے. اور مرکب توصیفی میں جو دوسرا لفظ ہے یعنی اس میں صفت اس کا باقاعدہ جسم نہیں ہوتا. یہ ذات نہیں ہوتا بلکہ یہ ذات کے ساتھ قائم ہوتے. مثال کے طور پر کوئی ایک نیک مرد. تو یہ مرد ہے تو نیک ہے نا. اگر یہ مرد نہ ہو تو نیک کا اپنا تو کوئی جسم نہیں ہے. نیک تو آپ کو نظر نہیں آئے گا. نیک تو یہ آدمی ہے. آدمی ہے تو نیک ہے. آدمی نہیں ہے تو نیک نہیں ہے. تو یہ جو اس میں صفت ہوتی ہے یہ ذات کے ساتھ قائم ہوتی ہے. ذات ہے تو صفت ہے. ذات نہیں ہے تو صفت بھی نہیں ہوگا. تو اس میں ذات جو ہوتا ہے وہ جاندار یا بے جان چیزوں کی خود ذات کا نام ہوتا ہے. اور اس میں صفت خود ذات کا نام نہیں ہوتا بلکہ یہ ذات کے ساتھ قائم ہوتا ہے. تو مرکب توصیفی میں پہلا جو جس میں ذات جاندار اور بے جان چیزوں کی ذات کا نام ہوتا ہے اور دوسرا اس میں صفت. دیکھو اوپر کی مثال میں رجل اس میں ذات ہے اور صالح اس میں صفت. مرکب میں توصیفی میں پہلے جز کو موصوف اور دوسرے کو صفت کہتے ہیں. چنانچہ اوپر کی مثال میں رجل موصوف ہے اور صالح صفت ہے. اور یاد رکھنا جب موصوف نکرہ ہوگی تو صفت بھی نکرہ ہوگی. اور جب موصوف معرفہ ہوگی تو صفت بھی معرفہ ہوگی. اور جب موصوف کے اوپر پیش آئے گا تو صفت کے اوپر بھی پیش آئے گا. موصوف کے اوپر زبر آئے گا صفت کے اوپر بھی زبر. موصوف کے نیچے زیر تو صفت کے نیچے بھی زیر. تو موصوف نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ ہوگی. ورنہ معرفہ اگر موصوف معرفہ ہوگا تو صفت بھی معرفہ. جیسے رجل صالح اس میں دونوں جز نکرہ ہے. رجل بھی نکرہ ہے صالح بھی نکرہ. الرجل الصالح یہ دونوں جز معرفہ ہے. دیکھو الرجل اس کے اوپر الف لام ہے یہ معرف باللام ہے. تو الصالح اس کے اوپر بھی الف لام ہے یہ معرف باللام ہے. نمبر 8 جو اعرابی حالت موصوف کی ہوگی وہی صفت کی ہوگی. مطلب یہ ہے جیسے اوپر میں نے آپ کو بتا دیا کہ موصوف کے اوپر اگر ضمہ آئے گا تو صفت کے اوپر بھی ضمہ آئے گا. موصوف اگر مجرور ہوگا تو صفت بھی مجرور ہوگا. موصوف اگر منصوب ہوگا تو صفت بھی منصوب ہوگا. بس یاد رکھنا کہ صفت اپنے موصوف کے ساتھ 8 چیزوں میں مطابقت رکھتی ہے جو آگے آ جائے گا. صفت اپنے موصوف کے ساتھ اعراب میں، تعریف میں، تنکیر میں، تذکیر میں، تانیث میں، وحدت میں، تثنیہ میں، جمع میں مطابق ہوتا ہے. تو صفت اپنے موصوف کے ساتھ اعراب میں، اعراب سے وہی مراد ہے ضمہ نصب جر. تعریف معرفہ موصوف معرفہ تو صفت بھی. تنکیر نکرہ موصوف نکرہ تو صفت بھی نکرہ. تو صفت اپنے موصوف کے ساتھ اعراب میں، تعریف میں، تنکیر میں، تذکیر میں. تذکیر کس کو کہتے ہیں؟ موصوف اگر مذکر ہوگا تو صفت بھی مذکر ہوگا. تانیث میں موصوف اگر مؤنث ہوگا تو صفت بھی مؤنث ہوگا. تو صفت اپنے موصوف کے ساتھ اعراب میں، تعریف میں، اعراب میں، تعریف میں، تنکیر میں، تذکیر میں، تانیث میں، وحدت میں، تثنیہ میں، جمع میں مطابق ہوتا ہے. موصوف مفرد ہوگا تو صفت بھی مفرد. موصوف تثنیہ تو صفت بھی تثنیہ. موصوف جمع تو صفت بھی جمع. تو یہ ہر ایک آگے آ رہے اپنی اپنی جگہ میں. مرکب توصیفی اور دیگر مرکبات ناقصہ ہمیشہ جملے کا جز ہوا کرتے ہیں. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا یہ ایک ادھوری بات ہوتی ہے. یہ مرکب غیر مفید، یہ مرکب ناقص ایک ادھوری بات ہوتی ہے. اور یہ مرکب توصیفی اس کا ایک قسم ہے. تو وہ تو ایک ادھوری بات ہے. تو اس لیے یہ جملے کا ایک جز ہوتا ہے. پورا جملہ نہیں ہوگا، یہ جملے کا ایک جز ہوتا ہے. مرکب توصیفی اور دیگر مرکبات ناقصہ. ایک مرکب توصیفی اور دیگر مرکبات ناقصہ جو ہے مرکب اضافی، مرکب عددی بنائی، مرکب معنی صرف، یہ ہمیشہ جملے کا ایک جز ہوا کرتے ہیں. پھر کچھ جملے کے اور اجزاء اس کے ساتھ جب ملتے ہیں تب جا کے یہ پورا جملہ بن جاتا ہے. سلسلہ الفاظ نمبر 2 بستان باغ
کبیر بڑا، بحر سمندر دریا، عمیق گہرا، بطیخ تربوز خربوزہ، ردیء نکما، تفاح سیب، جید عمدہ۔ نکما جو بیکار ہو، عمدہ جو اچھا ہو۔ رمان انار، حلو میٹھا، شارع بڑا راستہ، شاہراہ یعنی روڈ کو کہتے ہیں شارع، بڑا راستہ شاہراہ۔ عریض چوڑا، قصر محل حویلی، مشید مضبوط، محل جگہ، نظیف ستھرا یعنی صاف ستھرا، مسجد مسجد، وسیع کشادہ، ملک بادشاہ، عظیم بزرگی والا، بڑا شاندار۔ یہ تینوں اس کے معنی ہیں۔ جبن پنیر کو کہتے ہیں جو دودھ کے مصنوعات میں سے ہیں۔ مالح یا ملح کھارا نمکین۔ قلم قلم، صغیر چھوٹا، ورد گلاب کا پھول، احمر اس کو آپ نے بغیر تنوین کے پڑھنا ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، احمر سرخ کو کہتے ہیں۔ تو اوپر کے سلسلے میں ایک طرف اسم ذات اور دوسری طرف اسم صفت ہے، دونوں کو جوڑ کر بہت سے مرکب توصیفی تیار کر سکتے ہو۔ ایک طرف اسم ذات ہے اور دوسری طرف اسم صفت ہے۔ تو دیکھو مثال کے طور پر رمان انار ہے، یہ اسم ذات ہے یعنی اس کا باقاعدہ جسم ہے۔ حلو میٹھا، اس کا باقاعدہ جسم نہیں ہے بلکہ یہ دوسرے کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میٹھا انار، تو انار ہے تو میٹھا ہے، تو ایک طرف اسم ذات ہے اور دوسری طرف اسم صفت ہے۔ آپ دونوں کو جوڑ کر بہت سے جملے تیار کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر رمان حلو، تو میٹھا، ایک میٹھا انار، ایک میٹھا انار۔ اسی طرح شارع عریض، ایک چوڑا سڑک، ایک چوڑا شاہراہ۔ اسی طرح قصر مشید، ایک مضبوط محل۔ اسی طرح مثال کے طور پر مسجد نظیف، ایک صاف ستھرا مسجد۔ تو اس طرح جوڑ کر آپ بہت سارے جملے بنا سکتے ہو۔ مثال کے طور پر تفاح حلو، ایک میٹھا سیب، بستان کبیر، ایک بڑا باغ۔ تو کچھ کے اوپر الف لام ڈال دو، کچھ سے الف لام نکال دو۔ مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں البحر العمیق، تو گہرا سمندر، گہرا سمندر۔ موصوف کے اوپر الف لام تو صفت کے اوپر بھی الف لام آئے گا، کیونکہ اوپر آپ نے پڑھ لیا کہ موصوف نکرہ ہوگا تو صفت بھی نکرہ ہوگا، موصوف معرفہ ہوگا تو صفت بھی معرفہ ہوگا۔ تو اس طرح ایک طرف اسم ذات ہے اور دوسری طرف اسم صفت ہے، دونوں کو جوڑ کر آپ بہت سارے جملے بنا سکتے ہو۔ الملک العظیم، ایک بڑا بادشاہ، ایک بزرگی والا بادشاہ۔ اسی طرح اس کو آپ سمندر کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہو کہ البحر المالح، نمکین سمندر، کھارا سمندر۔ تو اس طرح کر کے آپ بہت سارے جملے تیار کر سکتے ہیں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔